اب آئیے میں جن کا خطاب سننے کے لیے ہم یہاں پر منتظر ہے اور حاضر ہوئے ہیں، میں انہیں کو آپ تمامی حضرات کے سامنے مدعو کروں، جن سے میری مراد حضرت علامہ و مولانا محمد سمیر رضا صاحب قبلہ کے وہ آئے اور اپنے بہترین انداز میں خطاب فرما کر ہم سامعین کے قلوب کو مجلہ فرمائے۔ ان کے آنے سے پہلے ایک شعر عرض کر دوں، بہت ہی پیارا مصرع ہے، سماعت فرمائے کہ جنون عشق میں ہواؤں کا رخ موڑ دیتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ جنون عشق میں ہواؤں کا رخ موڑ دیتے ہیں، ہم وہ سنی ہیں جو باطل کا پنجہ موڑ دیتے ہیں، اور نہ دیکھو ہمارے آقاؤں کو حقارت کی نظر سے، زمانہ جانتا ہے ہم ان کی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں، زمانہ جانتا ہے ہم ان کی آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرت عثمان غنی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، حضرت عثمان غنی کا دامن، حضرت صدیق اکبر کا دامن، حضرت علی کا دامن، حضرت عمر فاروق کا دامن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معزز سامعین کرام و علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. زیادہ تر ادھر ادھر کی گفتگو کیے بغیر میں سیدھے ٹاپک پر آتا ہوں، تاکہ وقت کے لحاظ سے مجھے جو باتیں کرنی ہیں میں آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں عرض کر دوں، چونکہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر کہ ایک دو حدیث اور ایک دو مسئلہ ہمیں زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ اولا تو میں ان لوگوں کو خوشخبری دیتا ہوں جو مسجد کے نگہداشت، مسجد کے کام کاج میں لگے رہتے ہیں۔ الحمدللہ کچھ وقت سے میں نے دیکھا کہ یہاں کے نوجوان حضرات اور جو بھی آپ کے ودیل لوگ ہیں، آپ کو جو سپورٹ کرنے والے ہیں، خدا اور اس کے رسول ان کے احکام کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ دنیا سے ایمان کی حالت میں جانے کا سامان ہے، دنیا سے ایمان کی حالت میں جانے کا سامان ہے۔ میں آپ لوگوں کو ان شارٹ ایک بات بتا دوں، صرف پریکٹیکلی بات بتا دوں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور ہم کو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمیں بخش دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ امت محمدیہ کا کوئی فرد بھی جہنم میں نہ جائے، اس لیے کہا گیا کہ جو بھی حالت ایمان میں گیا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جو بھی ایمان کی حالت میں رخصت ہوا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا، اور جنت مومنوں کا ٹھکانہ ہے، جنت مومنوں کا ٹھکانہ ہے۔ اب میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا رأيتم رجلا يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالایمان، جب بھی تم کسی کو مسجد کے کام کاج میں، مسجد کے نگہداشت میں، چاہے کوئی عام شخص ہو، چاہے علماء کرام ہو، چاہے مسجد کے ٹرسٹی ہو، کوئی بھی ہو، تم اللہ کے گھر کے کام میں کسی کو بھی دیکھو تو اللہ کے رسول نے فرمایا فاشهدوا له بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اس کی ایمان کی گواہی دے دو، اور جو بھی حالت ایمان میں رخصت ہوا ہو۔ تو مسجد کا کام کاج کرنا یہ ایمان کے پختہ ہونے کی دلیل ہے کہ نہیں؟ پختہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ ایسا بتاؤں، مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنا، ایک نماز کتنی نماز کا ثواب دیتا ہے؟ 50,000۔
50,000 شاید سنا ہو نہ سنا ہو، اللہ بہتر جانے. میں آپ پہ کیا روزے رسول ہے اس کی برکت سے کہ ممبر رسول اور روزے رسول کے درمیان کا جو حصہ ہے جسے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، کیا اس جگہ کی وجہ سے؟ تو میں ہسٹری کی بات ہے کہ یہ مسجد کے کام کاج میں جو آپ لگے ہو اور آپ جو بیٹھے ہو نا، اس لیے کہ یہ کوئی بیکار اور رائگاں جانے والی چیز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مسجد نبی بنی کیسے بنی؟ مسجد نبی تعمیر ہوئی کیسے تعمیر ہوئی؟ مسجدوں میں تعاون کرنا، مسجدوں کو بنانا اور مسجدوں کی خدمت کرنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ ہم کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے دوستو، یہ جو جگہ ہے یہ 2 یتیم بچے حضرت سہل و سہیل کی جگہ تھی. میرے آقا جب آ رہے نا تو حضرت سہل و سہیل کی یہ جگہ تھی. یہ دونوں یتیم بچے تھے. ایک صاحب کی ولایت میں ان کی نگہداشت میں وہ دونوں تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وہاں اس کے نیچے یہودیوں کی قبر بھی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں مسجد بنانا چاہا تو سب سے پہلے اس پلاٹ کو کرے. وہ دونوں بچے پسند ادب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں فری دے رہے تھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا دونوں یتیم بچے اس کو خرید رہ جائے. کسی کا فائدہ اٹھانا ہمارے آقا نے ہمیں نہیں سکھایا. تو یہ پلاٹ حضرت ابو بکر صدیق نے 10,000 درہم کے بدلے خریدا. کتنے؟ 10,000. آج کے حساب سے کتنی قیمت ہم نہیں جانتے. 10,000 درہم کے بدلے. تو پتہ یہ چلا مسجدوں کے اندر تعاون کرنا حضرت ابو بکر صدیق کی سنت ہے. مسجدوں کے اندر تعاون کرنا حضرت ابو بکر صدیق کی سنت ہے. اب آؤ جو بھی مٹیریل ہو آج کی کتابوں میں عید کے تعلق سے بتایا جاتا ہے. اب جب مسجد بنانی وہاں قبریں اکھاڑی گئی، سب کچھ وہاں پہ کیا گیا، کھجور کی چھت وغیرہ بنائی جاتی تھی، جو بھی مٹیریل ہو. لیکن جو مٹیریل استعمال ہوتا تھا، جو کام کاج کیا جاتا تھا، اس محفل میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے اور میرے آقا بھی تھے. خود میرے آقا اٹھا کر دے رہے تھے. مسجد نبی جو ہے میرے آقا کو جو بھی مٹیریل تھا اٹھا کر میرے آقا دے رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی میں کوئی کام کر رہا آپ کے کرنے میں سب ریوت ہے، آپ لوگوں کو سب ریوت یہ ادب کا لحاظ ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہنے دیجئے ہم اٹھا لیں گے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور بھی کام ہے وہ تو ان کی جیب میں یہ کر رہا. تو مسجد نبی کی فضیلت پتہ چلی بنانے کے لیے میرے آقا کے ہاتھ بھی ہیں. ورنہ ہر گوشے میں صرف وہ جنت کے ٹکڑے میں تم نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب نہیں. مسجد نبی کی جس کونے میں تم نماز پڑھو اللہ تعالیٰ تمہیں 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. وجہ یہ کہ اس مسجد کو بنانے میں میرے آقا کا ہاتھ لگا. یہ فضیلت ہے. تو میرے دوستوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ کوئی رائگاں اور بیکار جانے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان کی حالت میں رخصت ہونے والی یہ چیز ہے. اس لیے یہ مسجد کا کام ہے، اللہ کا کام، اللہ کے گھر کا کام ہے. ہم جب اپنے گھر کا کام کرتے ہیں تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، تو جب اللہ کے گھر کا کام کریں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش نہیں ہوگا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے. بہرحال ایک مرتبہ آواز سے بلند درود پاک کہا جائے. اچھا پر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے پہلے ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس سے امت محمدیہ کو بخش دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے واقعہ سنا ہوگا، راستے سے کانٹا ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. ایک کتے کو پانی پلا دیا اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. 99 قتل کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. چھوٹی چھوٹی چیزیں، راستے میں پتھر ہٹاؤ یہ بھی ثواب. یہ امت. تو آپ کہیں گے یہ محشر کیوں؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد محشر کا، محبوب تمہاری شان وہاں پر دکھائے جانے والی. میں قرآن سے بتاؤں یہ سوال مجھے بھی فوراً یہ بات، یہ سوال ہمارے امتحان لینے کے لیے جو مولانا شاکر صاحب بھی جانتے ہیں، ہمارے امتحان لینے کے لیے مفتی نظام الدین صاحب آتے تھے. انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ ہے کہ وَجَعَلْ امتا وسطا لتكون الشهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ہم بہترین امت ہیں اور ہم نبیوں کی گواہی دیں گے. تو یہ امت نبیوں کی گواہی کیسے دیں گے؟ اور یہ محشر میں میرے آقا کی شان کس طریقے سے دکھائی جانے والی ہے؟ تو یہ امت یعنی ہم لوگ ہیں نا، یہ
اگلے نبی حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ان لوگوں کی ہم گواہی دیں گے، لیکن کس طریقے سے؟ نبی تو معصوم، گناہوں سے پاک، اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، لیکن یہ امت جو ان کی ہے نا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پیش کیے جائیں گے تو وہاں پر بھی جھوٹ بولے گی کہ تو نے جو نبی بھیجا تھا انہوں نے ہمیں پیغام ہی نہیں پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے امت محمدیہ کو بلائی جائے گی، امت محمدیہ کو بلائی جائے گی، اور نبی اور یہ عدالت پیش ہوگی وہاں، نبی کہیں گے کہ نہیں ہم نے پیغام پہنچایا تھا، امت کہے گی کہ ہمیں پیغام نہیں پہنچا تھا، یہ بحث و مباحثہ ہوگا، امت محمدیہ کو بلائی جائے گی، امت محمدیہ کہے گی اے پروردگار یقیناً تیرے نبیوں نے ان کو پیغام پہنچایا تھا، پھر یہ امت اعتراض کرے گی، یہ کہے گی یہ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، ہم لوط علیہ السلام کے زمانے میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں، تو اس زمانے میں تھے نہیں تو ان کو کیسے پتا؟ پھر یہ امت جواب دے گی کہ پروردگار تو نے جو قرآن نازل فرمایا اس قرآن میں اس کا ذکر تھا اور تیری وہ کتاب سچی تھی، پھر اسے کنفرم کرنے کے لیے وَجَعَلْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہمارے آقا کو اس پر گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا اور ہمارے آقا ہم سب کی گواہی دیں گے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد محشر کا، اے محمود تمہاری شان وہاں پر دکھائے جانے والی ہے، ورنہ ہم تو چھوٹے سے چھوٹے عمل سے بخش جانے والے ہیں دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اتنا شرف عطا فرمایا، اسی میں سے ہے وضو، اسی میں سے ہے وضو۔ ہم وضو کرنا اسلام کے احکام میں سے ایک حکم ہے، اور عبادت صحیح ہونے کے لیے ایک طریقہ، 1000 رکعت آپ کھڑے کھڑے پڑھ لو، پورا 5 مرتبہ قرآن شریف پڑھ لو یا 50 مرتبہ قرآن شریف پڑھ لو حالت نماز کے اندر، لیکن آپ کا وضو صحیح نہیں تو شریعت کی نظر میں آپ کا ایک رکعت پڑھنا بھی مقبول، ایک رکعت پڑھنا بھی مقبول نہیں۔ وضو یہ ایک ایسے مسائل ہے کہ جن کا جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل بالغ پر فرض عین ہے، یہ فرض عین ہے۔ میں وضو کی فضیلت تو بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ چند چیزیں جو ہمیں جاننا ضروری ہے جن سے ہم غافل ہیں، کئی سال گزر گئے، کتنوں کے کئی عمریں گزر گئے، لیکن ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ نہ گئی، ہم نے دھیان ہی نہیں دیا، ہم نے چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں دی میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، میں اپنی زبان سے نہیں کہا، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کا ارادہ کرو اس حال میں کہ تم اگر ناپاک ہو تو فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا، وایدیکم الی المرافق، اور پہنچو سمیت دونوں ہاتھ، وامسحوا برؤوسکم، اور سر کا مسح کرو اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دو، اور بھی اس کے آیت آگے ہے بہت زیادہ، لیکن اس کی طرف زیادہ گفتگو نہیں ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ نماز صحیح ہونے کے لیے وضو کا مکمل اور کمپلیٹ ہونا ضروری ہے نا۔ واقعہ جاننے سے بہتر مسائل کو سمجھے ہم لوگ، یہ ہم پر فرض ہے، اس کے تعلق سے کل قیامت کے دن ہمیں پوچھا جائے گا، تو میرے دوستو ان کا جاننا ضروری ہے۔ اور وضو ایسی ویسی چیز نہیں، اس لیے خوبصورت وضو خانے بھی بنانے چاہیے، وضو ایسی ویسی چیز نہیں ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن تو اتنی ساری امتیں ہوگی، اتنی ساری نبیوں کی امتیں ہوگی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں؟ اب آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی حج کے موقع پر تمام لوگ احرام کی حالت میں ہیں، ایک ہی لباس کے اندر، سب ننگے پیر ہے، کوئی مکہ میں گم ہو جائے تو اسے ڈھونڈا کیسے جائے؟ مشکل ہے کہ نہیں ڈھونڈا جاتا۔ تو یہ قیامت کے میدان میں صرف امت محمدیہ نے تمام انبیاء کی امت ہوگی، تو اللہ کے رسول اس امت کو پہچانیں گے کیسے؟ اس صحابی نے جب پوچھا تو میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دوں کہ آپ کے میدان میں 100 گھوڑے بلیک ہے اور اس میں سے 5 گھوڑے وائٹ ہے، تو آپ 5 گھوڑے جو وائٹ ہے اسے پہچان لیں گے کہ بلیک کے اندر وائٹ نظر آ جائیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن جو میری امت بلائی جائے گی تو اعضائے وضو ان کے چمک رہے ہوں گے، اور جس سے ہو سکے اس چمک کو زیادہ کرے، تو جن لوگوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے میرے آقا سمجھ جائیں گے کہ یہ میری امت ہے۔
یہ میری امت ہے، اس لیے میرے دوستوں ہمیں وضو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، تو اس کے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں. ناک صاف کرتا ہے تو اس کے ناک کے گناہ گر جاتے ہیں. چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے، گویا کے جو اعضائے وضو ہے، وضو کے جتنے بھی انگ ہیں اسے وہ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. میں نے کہا نا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیتا ہے. اب میرے آقا کے کانوں کی طاقت میں اس حدیث سے آپ لوگوں کو بتا، وضو کی طاقت اور وضو کی برکت کتنی ہے. ایک مرتبہ صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت، میں عربی میں نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ وقت کم ہے، اس لیے میں اردو میں بالکل ٹرانسلیٹ کے ساتھ آپ کو ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا. اے بلال، میں رات میں جنت میں گیا. میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ میں رات میں جنت میں گیا تو مجھ سے آگے تیرے قدموں کی آہٹ کو میں نے سنا. میرے آقا آہت یعنی ہماری چپل جو آواز کر رہی ہے نا اسے آہت کہتے ہیں. میرے آقا اس آہت کو بھی پہچانتے ہیں کہ یہ بلال تھی. اور جنت میں میرے آقا نے اس آہت کو سنا. میرے دوست کو فرمایا اے بلال، میرے آگے آگے تیری اس قدموں کی آہت کو میں نے سنا، کس عمل کے سبب تو اس جنت میں پہنچا؟ تو حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں جب اذان دیتا ہوں اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو کر لیتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا بس اسی سبب سے تو جنت میں میرے آگے، بس اسی سبب سے تو جنت میں میرے آگے. حضرت عثمان غنی بھی فرماتے ہیں دوستوں جن کے ایام ہے، حضرت عثمان غنی نے اپنے حمران کے بلایا، کہا کہ وضو کے لیے پانی لاؤ. رات بہت ٹھنڈی تھی. حمران نے کہا آقا بہت ٹھنڈی رات ہے. کہا حضرت عثمان غنی نے کہ میرے آقا کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اچھی طرح اور کامل وضو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر بھی اتنا ہے کہ جو شخص وضو اور کامل وضو کرے اور اس کے بعد 2 تحیۃ الوضو کی رکعت نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دیتا ہے. اور استاد المحترم، میرے استاد دیکھو علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کتاب پر کتاب آتا ہے اور ایک سینہ پر سینہ. میں نے یہ چیز پڑھی، لیکن میرے استاد کریم قاری سراج الدین صاحب یہ ہمیشہ فرماتے تھے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ جو شخص وضو کرے اور 2 رکعت نماز نہ پڑھے اس نے ظلم کیا. تصوف کی بات، جو شخص وضو کرے 2 رکعت نماز پڑھے اور خدا کی بارگاہ میں کچھ نہ مانگے پھر بھی ظلم کیا. اور جو شخص وضو کرے 2 رکعت نماز پڑھے اور خدا کی بارگاہ میں جو مانگے اللہ تعالیٰ اسے نہ دے تو اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا. اور اللہ کسی پر ظلم پتہ یہ چلا کہ 2 رکعت وضو کے بعد نماز پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. طبی نقطۂ نظر ڈاکٹری اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو میرے دوستوں اس وضو کے اعتبار سے کئی بیماریاں ہماری دور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. کئی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھوں کو دھلا جائے، ہمارے چہروں کو دھلا جائے، آنکھوں میں ٹھنڈے پانی کو ڈالا جائے، پیروں کو دھلا جائے، جہاں جراثیم رہتے ہیں ان چیزوں کو صاف کیا جائے تاکہ بیماریاں داخل نہ ہو. 2 جگہ سے بھی جراثیم زیادہ چلے، منہ کے ذریعے، ناک کے ذریعے. تو ان چیزوں کو احتیاط سے دھلنے کے لیے کہا گیا. وجہ یہ ہے کہ میرے آقا چاہتے ہیں کہ میری امت تندرست رہے اور عبادت کرتی رہے. میری امت تندرست رہے اور عبادت کرتی رہے. انشاءاللہ اگر آپ کامل وضو اور اچھے طریقے سے وضو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو جو اجر و ثواب ہے وہ عطا فرمائے گا. ایک چیز بس پریکٹیکلی میں بتا دوں، اس کے بعد چند مسائل میں آپ لوگوں کو بتا دوں. پریکٹیکلی چیز عوارف المعارف کے اندر یہ چیز، شیطان رات جو گزارتا ہے نا ہمارے ناک کی نٹ یعنی بانسے کے اندر رات گزارتا ہے. ہمیں جو غفلت آتی ہے نا، یہ غفلت ہمارے ناک کے بانسے کے اندر وہ رات گزارتا ہے، اس وجہ سے ہمیں غفلت پیدا. اور یہی وجہ ہے میرے دوستوں کہ آپ پریکٹیکلی تمامی حضرات جانتے ہیں کہ فجر کی نماز جو پڑھتا ہے اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، ناک کو کھنکھڑتا ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ کتنے فریش ہو جاتے ہیں؟ پریکٹیکلی چیز کتنے فریش ہو جاتے ہیں؟ پورا وقت بھی ملتا ہے آپ کو کام کاج کرنے کے لیے، بالکل فریش ہو جاتے ہیں. اور جو نہیں اٹھتے ان سے پوچھئے کہ پورا دن کتنی غفلت میں جاتا ہے. وجہ یہ کہ فجر کی نماز میں جو شیطان کو بگانا تھا وضو کے ذریعے ہم نے بگایا
نہیں، کیونکہ پوری رات وہ ہمارے ناک کے بانسے کے اندر گزارتا ہے. اس لیے فجر کی نماز کے لیے جب ہم اٹھتے ہیں اور اچھی طرح وضو کرتے ہیں، ناک کو کھنکھاتے ہیں، تو اسی وقت شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ہماری غفلتیں دور ہو جاتی ہے. اس لیے میرے دوستوں، میں آپ سے اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پورا دن اچھا جائے، عبادت و ریاضت میں جائے، اور پورا دن اگر آپ کا کام کاج میں جو لیٹ اٹھتا ہے اسے وقت بھی کم ملتا ہے، کام کاج کے اندر بھی وقت کم ملتا ہے، سب چیزوں میں وقت کم ملتا ہے، تو لیٹ اٹھنے کی وجہ سے کئی نقصانات ہوتے ہیں. لیکن صرف فجر کی نماز کے لیے اگر آپ اٹھو تو کتنے فائدے آپ کو ملیں گے، کئی کام آپ لوگوں کے ختم ہو جائیں گے. یہ پریکٹیکلی بات ہے. اس لیے میں بتانا اتنا چاہتا ہوں کہ فجر کی نماز کو چھوڑنا، یہ چھوڑواتا کون ہے؟ غفلت کی وجہ سے وہ ناک کے پاس سے رات گزرتا ہے اور ہمیں بھی بستر پہ رات گزارنے کے لیے کہا کرتا ہے میرے دوستوں. اس لیے میں آپ سے اتنی التجا کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں ترقی کرنا، آپ چاہتے ہیں آگے بڑھنا، تو فجر کی نماز کو کبھی بھی نہ چھوڑنا. اس شیطان کو اسی نماز کے اندر بھگا دینا. انشاءاللہ 5 وقت کی نمازوں میں وہ آپ کے آس پاس بھی گھومتا ہوا نظر نہیں آئے گا. یہ عادت انشاءاللہ تعالی بنانے کی بہت سی احادیث کریمہ ہے اور بہت سی چیزیں میرے دوستوں. لیکن بہرحال جو مسائل بتانا مقصود ہے، میں ان مسائل کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، 4 چیزیں جو فرض ہے. اور بھائی میرا کہتے ہیں ایک ہوتی ہے شرط اور ایک ہوتا ہے فرض. جو چیز کسی دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی قرآن شریف کی آیت سے ثابت ہو، اس میں کسی قسم کا شبہ نہ ہو، اسے فرض ہے. وضو میں 4 فرض ہیں، قرآن مجید کے آیت کریمہ سے ثابت. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. یہ 4 چیزیں، یہ 4 فرض. ایک ہوتا ہے فرض اور ایک ہوتا ہے شرط. نماز صحیح ہونے کے لیے دونوں کا پایا جانا ضروری ہے، لیکن دونوں میں فرق اتنا ہے کہ فرض جو ہے نماز صحیح ہونے کے لیے اس کا پایا جانا ضروری، لیکن وہ چیزیں نماز میں داخل ہو، جیسے تکبیر تحریمہ، قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ کرے، یہ ساری چیزیں نماز کے اندر داخل. اور شرط اسے کہتے ہیں کہ نماز صحیح ہونے کے لیے وہ چیز ضروری ہو، لیکن وہ نماز کے اندر داخل ہے. اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی، اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی. جیسے سب سے پہلے طہارت. ہم تکبیر تحریمہ باندھ کے وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد نماز میں. تو شرط وہ ہے کہ جس بغیر طہارت کے نماز بھی نہیں ہوتی. تو نماز صحیح ہونے کے لیے ضروری، لیکن وہ نماز کے اندر داخل نہیں. اسی طریقے سے صدر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، یہ نماز کے شرائط ہیں. ہم جو مدرسے میں پڑھے ہیں، عمر ہو چکی ہے یا کچھ بھی ہو، یاد نہ ہو، تو ان چیزوں کو یاد کرنا ضروری ہے. کیا کیا چیزیں نماز میں شرط ہے اور کیا کیا چیزیں نماز میں فرض ہے. چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں یہ فرض ہے، تو اگر کوئی غلطی ہو گئی تو ہمیں سجدے سہو کرے یا نماز گئی کہ نہیں گئی ہمیں پتہ نہیں ہے. کیونکہ آج تک ہم نے یہ پتہ نہیں لگایا کہ یہ چیزیں نماز میں فرض ہے، یہ چیزیں نماز میں واجب. ہم سمجھے، ہماری توجہ نہیں. میں بالکل فیکٹ بات کر رہا ہوں میرے دوستوں. ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی. کئی سال گزر گئے، بس ٹائم آیا، سب کچھ آیا، وقت نکل گیا، چلے گئے. یہ ساری چیزیں ہم نے مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. حالانکہ پیدا ہوئے تب سے اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اسی لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ جو آپ محفلیں سجاتے ہیں یہ علم کی محفل ہے، اور یہ کوئی بیکار اور رائگاں جانے والی چیز نہیں. مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے. ایک جگہ پہ درس و تدریس کا معاملہ تھا، ایک جگہ لوگ عبادت کر رہے تھے. میرے آقا تشریف لائے، درس و تدریس کی جو محفل تھی وہاں جا کر بیٹھ گئے. کیونکہ ایک دین کا مسئلہ سیکھنا الگ الگ روایت ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کئی مقبول رکعات عبادت سے بہتر ہے. کیونکہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ جو نماز پڑھے وہیں پہ شریعت آپ کی ختم، آپ کی جو نمازیں تھی وہ. لیکن آپ نے ایک مسئلہ سکھایا، اس مسئلے پر آپ قبر کے اندر جائیں گے، وہ عمل کرے گا، پھر بھی قبر کے رہا، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، آپ شرط اور فرض کو سمجھ چکے نا. شرط کسے کہتے ہیں، فرض کسے کہتے ہیں. تو یہ شرط نماز کی باہر کی چیز. طہارت یہ نماز کے لیے ضروری، لیکن نماز کے باہر کی چیز ہے. اب اسی طہارت میں وجود فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، ایک ہوتا ہے مسح اور ایک ہوتا ہے غسل. غسل کا مطلب ہوتا ہے دھونا. غسل جو ہے نا، فغسلوا، تو غسل کا مطلب ہوتا ہے دھونا.
اور مسح کا مطلب ہوتا ہے گیلا ہاتھ پھیر لینا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ, اپنے چہروں کو دھلو. اور دھلنا کسے کہتے ہیں؟ کم سے کم ہر انگ سے, ہر عضو سے 2 بوند پانی بہہ جائے. پانی لیا آپ نے, چپل لیا, اسے دھونا نہیں کہتے, کم سے کم 2 بوند پانی اس میں بہنا ضروری ہے. اب چہرہ دھلنا, اس میں پانی آپ کو مارنا نہیں, یا یہ کر کے آپ کو پھونکنا بھی نہیں ہے. اب احتیاط میں بتاؤ, چہرہ تو کس کو چہرہ کہتے ہیں؟ پیشانی کے بال جمنے کی جگہ سے تھوڑے کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. وضو میں 4 فرض ہے نا. پہلا چہرہ دھونا, پیشانی کے بال جمنے, یعنی عادتاً جہاں بال اگنے کی انتہا ہو جائے اب اس کے نیچے بال عادتاً نہیں آئے. زیادہ تر لوگوں کے, کچھ لوگوں کے اوپری بال نہیں رہتے اور کچھ لوگوں کو بہت نیچے رہ جاتے. کچھ لوگوں کے اوپر کے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اوپر سے, عادتاً زیادہ تر لوگوں کے بال جو یہاں سے, تو یہاں سے لے کر تھوڑے کے, تھوڑے یعنی کہاں, یہ سمجھ آئے آپ کے دانت کی جو انتہا ہے نا, یہ سمجھ لیجیے. فور ایگزامپل کہ کوئی چیز مارے, دانت باہر نکل جائے یہاں, اس کو تھوڑی کہتے ہیں. یہ لمبائی اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اتنے حصے کے ہر جگہ پہ 2 بوند پانی آپ کا بہنا ضروری ہے. اگر آپ کا 2 بوند پانی نہ بہا تو آپ کا وضو بہت سے احتیاط میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. اس چہرے کے اندر کتنی جگہ پر احتیاط کرنا ضروری ہے. میں صرف فرض کی بات کر رہا ہوں. میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سنت طریقے سے وضو کرنے میں کیا فائدہ ہے. میں صرف ابھی فرض کی بات کر رہا ہوں. تو یہ پیشانی کے بال جمنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک آپ چہرہ دھو رہے. آپ نے چہرہ دھو لیا, یہ کنفرم ہے کہ آپ کے ناک کے نیچے حصے میں پانی پہنچا کے نہیں پہنچا, چہرے کے اندر داخل ہے کہ نہیں. یہ لمبائی, یہ چوڑائی, تو یہ چہرے کے اندر داخل ہے. آپ نے ایسے وضو کا پانی دھویا, اب ناک کے یہ حصے میں پانی پہنچانا ضروری. وہاں پانی نہیں پہنچا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. تو یہ ضروری بتاؤ کہ پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا, یہ کنفرم نہیں بتا. آپ نے ایسے دھویا, پہنچا نہیں پہنچا کنفرم ہم نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے یہ ہونٹ کا حصہ جو عادتاً ہم بند کرتے ہیں نا, یہ باہری چیز, کیونکہ یہ ناک اس کے اوپر ہے, ہم بسا اوقات دھلتے ہیں تو کبھی پانی یہاں سے سیدھے نیچے چلا جاتا ہے, تو یہ چیزیں کبھی کبھی نہیں دھلتی. دوسری جگہ ہونٹ کے نیچے, جسے گچی کے بال کہتے ہیں اسے, اور ہمارے جبلپور میں اسے امام صاحب کہتے تھے. امام کہتے ہیں, جبلپور میں لوگ امام کہتے ہیں. یہ گچے کے بال, ہونٹ کے نیچے کے جو بال ہے نا, اسے گچے کے بال کہتے ہیں. یہ احتیاط کی جگہ ہے کہ نہیں؟ یہ جو بال ہے یہ احتیاط کی جگہ ہے کہ آپ نے چہرہ دھلا, لیکن یہاں پر, اور یہ میں آپ کو بتا دوں, جڑ سے لے کر نوک تک اور نوک سے لے کر جڑ تک ہر بال کا دھلنا ضروری. راوتی کہتے ہیں نا جیسے, ہر چیز کا دھلنا. اگر گنے بال نہ ہو تو وہاں چمڑی تک پانی پہنچانا ضروری. اگر آپ کلی نہ کرے, ناک میں پانی نہ چڑھائے, اور پھر میرے دوستو یہ احتیاط آپ سے نہیں ہو سکتا. سنت طریقے سے اسی لیے وضو کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا فرض مکمل ہو جائے. ہمارا فرض مکمل ہو جائے. جب ایک فرض سنت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تو بنا تمثیل اللہ کے رسول کی ذات کے بغیر خدا کی ذات کیسے مل سکتی ہے؟ ہمیں ہرگز خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں نہیں مل سکتی. بہرحال ان چیزوں کا دھلنا ہمارے لیے ضروری ہے. اس لیے ہم کلی کریں گے تو یہ چیزیں ہماری دھل جائے گی. ناک میں پانی چڑھائیں گے تو یہ چیزیں ہماری دھل جائے گی. ناک کو آپ آنکھ بند کرتے ہیں, یہ جو کونا ہے نا آنکھ کا, یہ ناک کے اندرونی حصہ, اس کا بھی دھلنا ضروری ہے. وہاں پر بھی پانی اگر نہیں پہنچا آپ کا تو وضو نہیں ہوگا. ہر پلک کے جو بال ہے نا, ہر بال کا وہاں پر دھلنا ضروری. تن پتی جسے ازار کہتے ہیں, ازار وہ باندھنے والی نہیں, ہماری عربی زبان ازار, داڑھی اور یہ رخسار کے درمیان, یہ کان کی لو اور رخسار کے درمیان کا یہ جو حصہ ہے, یہ ساری چیزیں اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو یہاں پانی نہیں پہنچے گا. اس لیے 2 منٹ والا وضو ہمیں
نہیں کرنا ہے. ہم وضو کرے تو ہر جگہ سے 2 بوند پانی بہ جانا ضروری ہے. اس لیے 1 مرتبہ دھلنا فرض ہے لیکن 3 مرتبہ دھلنا سنت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا 1 مرتبہ دھونے کے بعد کہ یہ وضو ہے. پھر 2 مرتبہ اللہ کے رسول نے دھلا اور اس کے بعد فرمایا کہ 2 مرتبہ جو شخص دھلے گا اس میں دگنا ثواب. اور 3 مرتبہ میرے آقا نے دھل کر فرمایا یہ میرا اور انبیاء صادقین کا اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت. تو ہمیں 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا ہے. آپ نے باریکیاں سمجھ لی کہ نہیں؟ یہ بات ناک کی یہ والا حصہ، ہاں داڑھی کے بال گنے ہو، داڑھی کے بال گنے ہو میرے دوستوں کے چمڑی تک پانی نہیں پہنچ سکتا تو اوپر سے نیچے تک آپ کا بال کا دھلنا ضروری. داڑھی کے بال اتنے گنے نہیں ہے تو چمڑی کا دھلنا، چمڑی تک پانی پہنچانا ضروری ہے. 1 مرتبہ سے یہ احتیاط نہیں ہو پائے گی اس لیے 3 مرتبہ کم سے کم دھلنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ کن پتی وغیرہ جب ہم وضو کریں تو ہر چیز کو پانی دے کر ہر جگہ ہاتھ، ہر جگہ اس طریقے سے ہاتھ پھیر لے، پورے نیچے تک ہاتھ پھیر لے تاکہ یہ پانی جو ہے نا یہ بالکل بال جمنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک وہاں آپ کے مکھے میں پانی دیجیے. اور ہاں یہاں پر یہ دھیان رکھیے زیادہ تک پانی کا اسراف نہ کیجیے، پانی کو زیادہ خرچ نہ کیجیے. تھوڑا سا پانی کھولیے اور جب آپ کوئی بھی اعضاء دھو رہے ہو اگر آپ کو تھوڑی دیر لگے تو تھوڑی دیر نل آپ پانی کا بند کر دیجیے. یہ خدا کی نعمت ہے اور کل قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے. اور یہی چیز ہمارے گھر کی عورتوں کو ہمیں بتانی چاہیے میرے دوستوں. حالانکہ وہ جلدی یہ بات تو نہیں سمجھتے لیکن بتانی چاہیے کہ جب وضو جیسے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس میں پانی کے اسراف کا حکم ہے کہ پانی کو زیادہ نہ خرچ کیا جائے تو اور چیزوں میں کیا زیادہ خرچ. میں اپنے گھر کی بھی بات اگر کہوں تو میرے گھر میں بھی اگر میں عورتوں کو کچھ مسائل بیان کروں تو وہ ماننے والے جلدی نہیں ہے لیکن پھر بھی حتی الامکان باپ ہے تو بیٹی کو کہے گا تو کبھی تو ماننے کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہاں پر کوئی اس کے بارے میں سوال نہیں. لیکن ضرورت سے زیادہ اگر خرچ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا میرے دوستوں. تو ان سے بتائیے آپ کہ پانی کو زیادہ اسراف یعنی زیادہ خرچ نہ کیجیے. بسا اوقات ہمارے وضو خانے پر لوگ اتنے ڈھال تیز رکھتے یعنی بالکل نل کھول دیتے، ذرا بھی پانی کی پرواہ نہیں کرتے. جس جگہ پانی نہیں ہے اس جگہ پانی کی نعمت کے بارے میں پوچھیے کہ پانی کیسی نعمت ہے. کولڈ ڈرنک وغیرہ پینے سے آپ کو صبر محسوس نہیں ہوگی جو پانی پینے سے صبر محسوس ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے میرے دوستو اس کو بچائیے جتنا ہو سکے بچانے کی کوشش کیجیے. میرے دوستو یہ چیز ہے. بہرحال پہلا فرض فغسلوا وجوہکم اپنے چہرے کو دھو پیشانی کے بال سے لے کر تھوڑے کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک. اور اگر آپ کی مونچھیں گنی ہے ہونٹ سے زیادہ لمبی ہے، اب گنے ہیں تو وہاں چمڑے کا دھلنا تو ضروری نہیں لیکن ہونٹ سے زیادہ آپ کی مونچھیں لمبی ہے یہ آپ نے شریعت کے وروਧ کام کیا اس لیے اس کے ہر بال کا دھلنا ضروری ہے. اگر وہ زیادہ اس کا بال بھی نہیں دھلا، ایک بال بھی اگر سوکھا رہا تو یہ آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا. اور جب فرض ہی ادا یہ نہیں ہوگا میرے دوستو تو یہ فرض کہاں سے ادا ہوگا؟ یہ فرض میں کمی رہے گی جو تو پھر یہ فرض ہمارا کہاں سے ادا ہوگا. اس لیے وضو میں بڑی احتیاط ہمیں کرنی چاہیے. کریں گے نا انشاءاللہ کریں گے نا. اسی لیے جو کامل وضو کرتا ہے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کامل وضو فرماتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازوں کو کھول دیتا ہے. یہ برکت ہے کامل وضو کرنے کی. اگر ہم جلدی جلدی رکعت پکڑنے کے لیے وضو کرنے کے لیے آتے ہیں جلدی جلدی وضو کر کے کہ ہماری رکعت نہ چلی جائے لیکن اسی میں کمی ہے تو 1000 جماعت کے ساتھ رکعتیں پڑھیں گے پھر بھی آپ کی قبول نہیں ہے کیونکہ یہ شریعت کا حکم ہے. یہ شریعت کا حکم ہے. اس لیے اگر آپ کو سنت وغیرہ پڑھنی ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی اور بہتر ہے کہ پڑھنی میں دوستو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ایک نماز 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اس لیے تھوڑا جلدی آ جائے. تھوڑا جلدی آنے کی بات 2-5 منٹ جلدی آئے سکون سے وضو کیجئے احتیاط سے وضو کیجئے تاکہ یہاں کونے میں بھی پانی پہنچ جائے. یہاں اندرونی حصے ہے ناک میں پانی چڑھاؤ گے تو ہر جگہ پانی پہنچے
کلری کرو گے آپ تو یہ ہول وغیرہ ہر جگہ پہ پانی پہنچ جائے گا. پھر احتیاط سے اگر آپ وضو کرو گے تو یہ کن پٹی وغیرہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے گا. یہ وضو کا پہلا فرض. یہ وضو کا پہلا فرض ہے. وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے ورنہ میں آپ کو سارے فرض کے اتنی ہی ڈیٹیل کوہنیوں کے اندر, ناخن کے اندر, کھائیوں کے اندر, یہ پیچھے والے حصے کے اندر, گرمی میں کبھی کبھی خشک ہو جاتا ہے, یہ سوکھ جاتا ہے نا, کبھی چمڑی بالکل سوکھی سوکھی رہتی ہے تو پہلے اسے گیلا کرنا ہے, اس کے بعد پانی پہنچانا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کا دوسرا فرض ہے. میں اس لیے تیزی سے بتا رہا ہوں کہ کم سے کم وضو اس طریقے سے آپ کرنا شروع کر دیں تو اوپر ناخنوں سے لے کر کوہنیوں کے اوپر تک جتنا زیادہ ہو آپ دھولو تھوڑا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کڑتا وغیرہ نکال دیں, نہیں, جو عادتاً جو چیزیں ہے وہ یہاں اوپر تک دھولو, کیونکہ جتنا زیادہ دو گے قیامت کے دن اتنا چمکے گا. جتنا زیادہ دو گے اتنا. چوتھائی سر کا مسح کرنا. مسح کا مطلب ہے گیلا ہاتھ پھیر دینا. دیکھو مسح کا طریقہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا دوں. پانی لینا ہے نل چالو کر کے, آپ نے ہاتھ دھل لیا, پانی لے لیا, نل مسح کرنے کے لیے جب بھی جائے نل بند کر دیجیے تاکہ یہاں پانی کا اسراف نہ. دونوں ہاتھ کی یہ 3 انگل, یہ ہے نا, یہ 3 انگل اس طریقے سے ملا دیجیے. یہ انگل کیا ہے یہاں, اسے کھینچ لیجیے یہاں پیچھے. یہ پانی کے لیے استعمال ہو گئے, ہماری ہتھیلیاں باندھی تو اسے کھینچ کر آگے لے آئے, یہ استعمال ہو گیا. دونوں کلمے کی جو انگلیاں اسے کانوں کے اندر کا, انگوٹھا ہے اسے کان کے پیچھے کا, اور یہ پیچھے کی جو پیٹھ ہے اسے گردن کا مسا. دیکھو گردن کا مسا, گردن اور گلے میں فرق ہے. آگے کا حصہ اسے گلا کہا جاتا ہے, پیچھے کا جو حصہ ہے اسے گردن کہا جاتا ہے. گلے کا مسا کرنا مکروہ ہے, گردن کا مسا کرنا مستحب. یہ دھیان رکھیں. اس لیے میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ ہم یہ کرتے ہیں نا, پریکٹیکلی چیز ہم یہ کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے ہمیں ایسا مسا کرنا چاہیے. کیسا مسا کرنا چاہیے؟ اندر لے جانا چاہیے. کیوں؟ یہ ہے کہ مستحب ادا کرتے کرتے کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی مکروہ فعل ہو جائے. ایسا ہاتھ مارنے میں کہیں گلے کا مسا نہ ہو جائے. یہ احتیاط کے طور پر ہمیں یہ ہاتھ پیچھے سے پھیرنا ہے, اس میں ہماری احتیاط ہے. اس لیے اسی طریقے سے ہمیں مسح کرنا ہے. اسی طریقے سے پیروں کے یہ گائیاں یا ہر جگہ آپ کوہنیوں سمیت یہ گائیاں وغیرہ ہر جگہ آپ. اور یہ گائیوں کی بات کرو نا, لوگ کہتے ہیں کہ آقا ہماری طرح تھے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا ہماری طرح تھے, تو میرے آقا کی گائیاں ایسی تھی کہ جس سے 1500 صحابہ نے پانی پیا, جس سے تو ہمارے آقا کی انگشت مبارکہ کے مطابق ہم نہیں ہو سکتے, کیونکہ میرے آقا کی انگلی وہ انگلی کے جس نے چاند کے ٹکڑے کیے, سورج کو پلٹا دیا اور کئی صحابہ کو پانی پلایا. ہم پوری رات اور پوری زندگی انگلیاں رکھیں گے نا, پھر بھی ایک شخص بھی زیادہ پانی نہیں پیے گا. اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ ساری آیتیں بتا کے خدا بتا رہا ہے کہ میرے رسول کی شان میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. میرے رسول کی شان میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بہرحال یہ گائیاں وغیرہ ہر جگہ پانی پہنچانا ہمیں ضروری ہے. مسائل سمجھے کہ نہیں؟ تو وضو کے اندر کتنے فرض ہیں بولیے؟ مدرسہ ہی سمجھیے. وضو کے اندر کتنے فرض ہیں؟ کون کون سے؟ پہلا منہ دھونا, پیشانی کے بال سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یعنی داڑھی کے نیچے تک, ایک کان کے لو یعنی تیسری سے لے کر دوسرے کان کے تیسرے تک لو تک. دوسرا دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت یعنی کوہنیوں کے اوپر تک دھونا. تیسرا سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا. اور چوتھا دونوں پاؤں کو ٹخنوں یعنی گھوٹی کے اوپر تک دھونا. ٹخنا پہچانے کے نہیں, گھوٹی کے اوپر تک ہمیں دھونا. اور جتنی بھی احتیاط انشاءاللہ تعالی ہمیں جب بھی موقع ملے گا وہ ساری دوسری احتیاطیں میں بتاؤں گا. میرا مقصد یہی ہے کہ میں واقعات کے ذریعے آپ لوگوں کو خوش نہ کروں, بلکہ جو چیزوں کے تعلق سے قیامت میں سوال کیا جائے گا انہی چیزوں کے تعلق سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں. اور یہ احتیاط ضروری ہے. آپ بھی تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ احتیاط ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ وضو ہی نہیں تو ساری عبادتیں ہماری بیکار. اگر ہمارا وضو صحیح نہیں ہوا, ہم نے قرآن پکڑ لیا, یہ بھی گناہ. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, کئی نمازیں پر ہم نے کہا اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھی راہ چلا. فجر میں 4 رکعات میں, ظہر میں 12 رکعات میں,
عصر میں 8 رکعت میں، مغرب میں 7 اور عشاء میں تو 17 مرتبہ اللہ سے کہتے کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا، اور نہ جانے کئی سالوں سے کہہ رہے، کوئی 50 سال سے، کوئی 40 سال سے، کوئی 30، کوئی 20، کوئی 10 سال سے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سیدھی راہ ملتی کہاں؟ یہی وجہ، کچھ نہ کچھ کمی تو ہمارے اندر ہے۔ میرے دوستو، ہمیں سنسار چھوڑ کر جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی صحیح طور سے اور صحیح شریعت کے مطابق نماز ادا کرو اور تمام برائیوں سے دور رہو، یہی سب سے بہتر عمل ہے، یہی سب سے بہتر عمل ہے میرے دوستو۔ اور چیزیں انشاءاللہ تعالی، یہ بس آپ وضو میں احتیاط کریں، یہ ساری چیزیں جتنی بھی احتیاط کے طور پر، یہ کن پٹی وغیرہ، یہ کن پٹی، اس کے درمیان کی جو جگہ ہے، یہ آپ دورو گے نا کبھی کبھی یہاں ہاتھ مارنا، یہ چیزیں آپ کی سوکھی رہ جائیں، یہاں اندرونی جو حصہ ہے یہ چیزیں آپ کی سوکھی رہ جائیں، گنی داڑھی ہے اور داڑھی میں جو پانی پہنچانا ہے یہ اندرونی حصے اس طریقے سے، اس طرح آپ وضو નો ફર્સ્ટ કરા શકે કઈ વર્ષોથી આપણે એક જ ટાઈમ બસ 2 જ મિનિટની અંદર આપણો વضو એનું કારણ એ છે કે આપણે સહી તરીકાથી ધ્યાન લઈને વضو કરતા નથી। બસ આટલી જ એહતિયાત કરજો, ઇન્શાઅલ્લાહ 1 અઠવાડિયા લગી તમે આવી પ્રેક્ટિસ કરશો તો ઓટોમેટિકલી પછી તમારે કઈ ધ્યાન દેવાની જરૂરત પડે નહીં। ખાલી શરત એટલી છે કે 1 અઠવાડિયા લગી 5 ટાઈમની નમાજ પઢજો, 5 ટાઈમની નમાજ પઢજો ને એહતિયાતથી વضو કરજો, પછી ઇન્શાઅલ્લાહ જે અઠવાડિયું આવો ત્યાં પછી તમે મને કહેજો કે મન સાહેબ અમને પ્રેક્ટિસ થઈ ગઈ કે નથી થઈ ગઈ, ઓટોમેટિકલી તમે કહેશો કે મન સાહેબ અમારી એહતિયાત થઈ ગઈ। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मसाइल पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो भी हुआ अल्लाह तबारक व तआला कोई भी खता हुई वो अपने महबूब के सदक़े में उसे माफ़ अता फरमाए। व अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।